بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ما یوجب الاغتسال۔ فصل وہ چیزیں جو اغتسال یعنی غسل کو واجب کرتی ہے۔ غسل کا جو لغوی معنی ہے وہ معنی ہوتا ہے بدن پر پانی بہانا، بدن کو دھونا، اور یہاں غسل سے مراد اصطلاح فقہا میں غسل جو ہے وہ کہا جاتا ہے جنابت، حیض اور نفاس سے بدن کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا، اس کا نام جو ہے غسل ہے۔ اور جنابت کا مطلب ہوتا ہے ایسی صفت جو منی کے نکلنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی بندے مرد کے یا عورت کے آگے کے مقام سے جب منی کا خروج ہو جاتا ہے شرط کے ساتھ، قید کے ساتھ، تو منی کے خارج ہونے کے بعد بدن کو جو وصف حاصل ہوتی ہے، صفت حاصل ہوتی ہے، اس صفت کو جنابت یعنی بے غسلی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہانا مرد پر فرض ہو جاتا ہے، عورت پر فرض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ پہلی چیز ہے منی کا خارج ہونا، منی کا نکلنا الى ظاہر الجسد، بدن کے ظاہر حصے کی طرف، یعنی منی جو ہے اندر ہی اندر نکلے لیکن ظاہر بدن کی طرف نہ نکلے، یعنی باہر نہ نکلے، تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شرط ہے الی ظاہر الجسد، ظاہر بدن کی طرف، ظاہر جسم کی طرف منی کا نکلنا، یعنی باہر نکلنا۔ اذا انفصل عن مقرہ، جبکہ اس میں شرط ہے جبکہ اپنے مستقر سے، اپنے مرکز سے یا اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے وہ جدا ہوا ہو، بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، من غیر جماع، بغیر جماع کے، یعنی اس میں ضروری نہیں کہ جماع ہی ہو، مرد عورت سے ملے تبھی منی نکلے تو ہی غسل فرض ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی جیسے احتلام کی صورت ہو گئی، یا کسی نے جو ہے کسی اور مطلب خاص چیز پر توجہ ڈالی اور اس سے منی اپنی جگہ سے نکل گئی، یہ صورتیں۔ وتواری حشفۃ، اور دوسری صورت ہے حشفہ کا غائب ہو جانا، تواری یعنی چھپ جانا، توارا یا تواری مصدر ہے، وتواری حشفۃ، اور حشفہ کا چھپ جانا۔ حشفہ کیا ہوتا ہے؟ مرد کا جو آلے تناسل ہے اس کا وہ جو سپاری کے مشابہ حصہ ہوتا ہے اگلا، جہاں سے کٹنے کا نشان ہوتا ہے، تو اس حصے کو کہا جاتا ہے حشفہ۔ تو حشفے کا چھپ جانا، اور حشفہ کی مقدار بیان کر رہے ہیں، وقدرها من مقطوعها، اور اس کی مقدار اس کے کٹے ہوئے حصے سے ہے، یعنی کٹا ہوا حصہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ جتنا حصہ ہے اس کو حشفہ کہا جائے گا، تو اتنا حصہ چھپ جانا فی احد سبیلی آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، یعنی پیشاب یا پاخانہ کے جو راستے ہیں ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر حشفہ کی مقدار آلہ تناسل غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے دخول کی صورت میں، تو اگرچہ منی نکلے یا نہ نکلے، بہرحال دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ بیوی کے ساتھ یہ جائز ہے، باقی صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس کا تیسرا سبب ہے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ انزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے وطی کرے مردار سے یا پھر چوپائے سے، یہ ایک نادر صورت ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک فرضی صورت ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن ہے، اس لیے مسئلے میں اس کو بیان کیا گیا
کیا اور منی کا نکلنا مردار سے وطی کر کے او بہیمتن یا چوپائے جانور سے، یعنی کوئی پاگل آدمی کسی میتا سے وطی کرے یعنی مرے ہوئی عورت سے وطی کرے، یا پھر جو ہے چوپائے سے وطی کر لے، تو ایسا کرنا اگرچہ ناجائز ہے اور حرام ہے، تو ایک گناہ، اور یہ تو ہوگا ہی گناہ، پلس اگر اس میں منی خارج ہو گئی تو نہانا بھی فرض ہو جائے گا۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا قبل النوم۔ چوتھا سبب جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ہے پانی کا پانا، پتلے پانی کا پانا نیند کے بعد جبکہ اس کا ذکر سونے سے پہلے منتشر نہ ہو، یعنی ایک شخص سویا اور اس کا ذکر اسے یاد تھا کہ منتشر نہیں تھا، یعنی ٹائٹ نہیں تھا، سو گیا، سونے کے بعد اٹھا تو وہ اپنے کپڑے میں پتلے پانی کا احساس اسے سمجھ میں آ رہا ہے، چپچپا پانی، تو اب جو ہے اگر سونے سے پہلے آلہ تناسل میں انتشار نہیں تھا، اس کا ذکر منتشر نہیں تھا اور پانی اس طرح دکھا، تو مانا یہ جائے گا کہ سوتے میں اس سے منی خارج ہوئی ہے، اس لیے غسل فرض ہو جائے گا۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم، اور پتلے پانی کا پانا سونے کے بعد اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جبکہ اس کا ذکر ہے نا سونے سے پہلے منتشر نہیں تھا۔ اس کے بعد پانچویں صورت چیز ہے وہ وجود بیلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء۔ اچھا، ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر وہ بے ہوش ہو گیا، ڈاکٹر نے اسے آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا، یا اس پر جو ہے بے ہوشی چھا گئی، یا نشے میں اس کو کچھ پلا دیا گیا اور نشے میں چلا گیا، وہ نشے سے جب اس کو ہوش آیا یا بے ہوشی کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے آلہ تناسل کے آس پاس کپڑے میں تری پا رہا ہے اور پھر یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ منی ہے، یعنی صرف تری اب پایا جانا ناقض غسل، یہ غسل کو فرض نہیں کرے گا، بلکہ اب یہ اس کو مانے، یعنی یہ خیال کرے کہ ہاں یہ منی ہی ہے تو غسل فرض ہوگا۔ دیکھیے کہتے ہیں وہ وجود و بیلل، اور ایسی تری کا پانا ظنہ منین، جس کو یہ منی گمان کرے، بعد افاقتہ من سکر و اغماء، نشہ اور بے ہوشی سے افاقہ پا لینے کے بعد، یعنی ایک شخص نشے میں تھا، نشے سے نشہ ختم ہوا تو دیکھا کہ جو ہے آلہ تناسل کے آس پاس کپڑے میں تری ہے، گیلا پن ہے، اور پھر اس گیلے پن کو یہ خیال کر رہا ہے کہ منی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا، ایسی ہی بے ہوشی والی صورت میں۔ وبحیض و نفاس، اور حیض سے، یہ چھٹی صورت ہے، و نفاس، اور نفاس سے۔ پھر کہتا ہے ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، اگرچہ اشیاء مذکورہ حاصل ہو اسلام لانے سے پہلے صحیح ترین روایت میں، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے ابھی ناپاک ہوا حالت کفر میں، اس کو منی خارج ہوئی، بیوی سے صحبت کیا اس نے حالت کفر میں اور فوراً اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کہا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے تمہیں غسل کرنا فرض ہے، صحیح ترین روایت میں۔ وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو نہانا میت کو خود اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ میت کو لوگ نہلائے، لوگوں پر فرض ہے۔ تغسیل المیت، میت کو نہلانا، ویفترض تغسیل المیت، میت کو نہلانا فرض ہے، کفایتاً، کفایہ کے طور پر، یعنی اگر چند لوگوں کو خبر لگی ان میں سے کسی نے نہلا دیا تو سب سے فرضیت کے ترک کا گناہ جو اتر جائے گا۔